سید ایکسپریس کا افتتاحی خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب شیخ رشید صاحب، آپ کو اور آپ کی منسٹری کو، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والا عملہ ہے اس کو میں سر سید ایکسپریس کی اوپننگ کے اوپر مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ جنونی طریقے سے، ایک جذبہ اور جنون سے جس طرح آپ پاکستان کی ریلوے کو بہتر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارا پاکستان انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا، کیونکہ ریلوے عام آدمی کا سفر ہے۔ ریلوے ساری دنیا کے اندر جو عام آدمی ہے، محنت کش ہے، اس کے لیے سب سے آسان سفر ریلوے کا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں گے سارے مہذب معاشروں کے اندر خاص ریلوے کے اوپر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ ریلوے سب سے آسان طریقہ، سامان یعنی کارگو کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے، اور سستا طریقہ ہے۔ اور پھر دوسرا، جو لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، جو لمبا سفر نہیں کر سکتے، ہمارے بوڑھے ہیں، ان سب کے لیے دنیا کے اندر سب سے بہترین ریلوے کا سفر ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ بار بار میرے سے نئی ٹرینز کا آغاز کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یہ بھی خوشی ہوگی، کیونکہ میاں والی کے لوگوں کو ایک وقت پہ وہ اتنی دور ہے، لاہور سے بالکل دوسرے، پنجاب کے دوسرے آخر پہ ہے، تو ان کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ کرنے لگے ہیں کہ ان کو کنیکٹ، پہلے سفر میاں والی سے سیدھا جا سکتے تھے، اور اب جو آپ کریں گے تو میں اس کا بھی میاں والی کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ صاحب، دوسری چیز کہ یہ جو آپ نے ریلوے سٹیشنز پہ کھوکھے ہے نا، کتنے کھوکھے؟ 1000 کھوکھے جو ریلوے سٹیشنز کے اوپر آپ نے ہمارے احساس پروگرام میں دیے ہیں۔ احساس پروگرام کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو اٹھایا جائے۔ اس میں بیوہ، ہمارے یتیم بچے، بے روزگار نوجوان، تو انشاءاللہ یہ ہم بیلٹ کر کے یہ جو 1000 کھوکھے دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کے لیے روزگار، یتیم بھی اور بے روزگار نوجوان بھی اور ہماری بیوہ عورتیں بھی ان کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو شیخ صاحب اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ میں اب اپنے پاکستان کے رہنے والے ہمارے جو عظیم قوم کے لوگ ہیں ان سے بس 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی جو شیخ صاحب نے بات کی کہ ریلوے کتنا 36 ارب کا خسارہ تھا، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت اوپر چلی گئی، روپیہ کم ہوا، اس کا مطلب ہر چیز مہنگی ہوئی، اس کے باوجود 36 ارب سے آپ نے خسارہ ریلوے کا 32 ارب پہ لے کے آئے، اور یہ ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ کوئی بھی دیانتداری سے کام کرتا تو یہ جو ہمارے سارے ایک ملک کا ادارہ ریکارڈ خسارے کر رہا تھا، ریلوے کا ریکارڈ خسارہ، پی آئی اے کا ریکارڈ خسارہ، بجلی کا، گیس کا، کیا وجہ تھی؟ شیخ صاحب نے بالکل یہ واضح کیا کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں،
ایک ملک وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتا، کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہندوستان میں ریلوے چل رہا ہے، کروڑ روپے کا اس کا ہر سال نفع ہوتا ہے، اربوں روپے کا نفع ہے، اور ہمارے ملک میں یہ خسارے میں چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وقت پہ آزاد ہوئے تھے، کیونکہ وہاں بھی خسارے پہ چلتا تھا جب کرپشن تھی۔ کرپشن کا مطلب پبلک کا پیسہ چوری ہونا۔ کرپشن غریب کو غریب کر دیتی ہے اور چھوٹے سے طبقے کو امیر کر دیتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے ملک ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ 10 سال میں ان دو حکومتوں نے 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ لے کے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری 60 سالہ تاریخ میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب ہو اور 10 سالوں میں ان دونوں نے مل کے اس کو 30,000 ارب پہ لے گئے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو دونوں گھر ہیں شریفوں کے اور زرداریوں کے، ان کی دولت دیکھیں۔ 10 سالوں میں یہ کتنے، پہلے ہی امیر تھے، پہلے ہی انہوں نے بڑا پیسہ چوری کیا تھا، ان 10 سالوں میں یہ دونوں خاندانوں کے بچے بھی اور بچوں کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے۔ یہ اربوں پتی بن گئے، قوم مقروض ہو گئی ہے۔ اور یہ جب آپ شور کرتے ہیں کہ جی انتقامی کارروائی، کہ جی عمران خان انتقامی کارروائی کر رہا ہے، انتقامی کارروائی میرے خلاف ہوئی تھی۔ میں نے جب پیناما کی بات کی تو میرے اوپر 2 سپریم کورٹ میں کیس کیے، 32 FIR کاٹی، 6 الیکشن کمیشن میں کیسز کیے، صرف اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جواب دو پیناما میں جو ان کے اربوں روپے کے محلات پکڑے گئے جب لنڈن میں، تو اس کے پیچھے میرے اوپر کیسز کیے، اس کو انتقامی کارروائی کہتے ہیں۔ ان کے کیسز تو پرانے ہیں سب کے، ہم نے تو کیسز نہیں شروع کیے، انہوں نے میرے پہ کیسز شروع کیے۔ لیکن جب میرے پہ کیس ہوئے تو کیونکہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں لیڈر جواب دہ ہوتا ہے، جو بھی پبلک کا آفس ہولڈ کرتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ تو میں لندن نہیں بھاگ گیا تھا، میں نے 10 مہینے جواب دیے، سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ سپریم کورٹ نے ثابت ہوا کہ میں صادق اور امین ہوں، جواب دیے میں نے۔ میں رونا دھونا نہیں کیا، میں نے ان کی طرح جلسے جلوس نہیں نکالنے کی کوشش کی، میں نے عدالت میں اپنے جواب دیے۔ ان سے بھی ہم جواب لیں گے۔ جتنا مرضی آپ نے شور کرنا ہے، جو مرضی آپ نے کرنا کرے۔ میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا، مقروض کیا ہے، آج لوگوں کے اوپر مشکلات ڈالی ہے، انشاءاللہ ان سے میں جواب لوں گا۔ کوئی فرق میرے پہ نہیں پڑے گا، جو مرضی آپ نے کرنا کرے، لیکن یہ قوم سے میں وعدہ کر کے آیا تھا، کوئی NRO کی چھوٹ نہیں دوں گا۔ جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں، جس مرضی جس کے پاس چلے جائیں، گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے، میں نے آپ سے جواب لینا ہے۔ اور میں نے اس لیے جواب لینا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آج میری قوم کے اوپر کن مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوری یہ کریں، اربوں پتی یہ بنیں، ساروں کے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں۔ وہ شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جی دیکھیں روپیہ کتنا گر گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے۔ شہباز شریف، آپ کا خاندان اور وہ زرداری خاندان اگر آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئے تو روپیہ اوپر چلا جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ ہم نے، میرے پاکستانیوں، جب میں نئے پاکستان کی بات کرتا ہوں، نیا پاکستان بننا شروع ہو گیا ہے۔
کبھی بھی اتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کبھی ایسے لوگوں کا احتساب نہیں ہوا تھا۔ یہاں جیلوں میں چلے جائیں، صرف غریب لوگ ملتے ہیں آپ کو۔ ایک بیچارہ آدمی، میں ابھی سپریم کورٹ کا اس کا کیس تھا کہ اس کا رمضان میں اس نے پتہ نہیں کوئی کھانا کھا رہا تھا پبلک میں، اس کو کوئی جیل میں ڈال دیا، وہ 6 سال جیل میں رہا، جیل میں ہی مر گیا۔ ادھر سے جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں باہر سے کھانا چاہیے، وی آئی پی جیل ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے۔ یہاں تو ہمارے 80% لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ ادھر جیل میں 60 انچ کی سکرین بھی مانگتے ہیں، ادھر جیل کے اندر ہمیں جناب ایئر کنڈیشن بھی دو، ہمیں ٹی وی بھی دو۔ انشاءاللہ یہ بھی میں نے اپنے لا منسٹر کو کہا ہے کہ یہ کیا جیل تو ہے کہ آپ سزا لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ اگلے لوگ چوری نہ کریں، یہ تو جیلوں میں ایسے رہ رہے ہیں، یہ تو ساروں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو، چھوٹے چوروں کو صرف اس ملک میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ جو میں کہتا ہوں نیا پاکستان، اس میں ایک پاکستان ہوگا۔ ہم نے قانون سب کے لیے ایک لے کے آنا ہے، طاقتور اور کمزور کو قانون میں ایک طرح رکھنا ہے، جیل میں بڑا ڈاکو اور چھوٹے ڈاکو کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ ملے گی۔ ہم نے اس ملک کے اندر عام آدمی کی زندگی بہتر کرنی ہے۔ اب تک صرف ایک چھوٹے سے طبقے کی زندگی بہتر ہوتی رہی ہے، عام آدمی بیچارہ پستا رہا ہے۔ تعلیم ہے تو وہ صرف انگلش میڈیم طاقتور کے لیے، پیسے والے لوگوں کے لیے۔ جیلوں میں آپ پھر سے دیکھ لیں، صرف غریب لوگ نظر آئیں گے۔ ملک کا آج دیوالیہ غریب لوگوں نے نہیں نکالا، یہ تھوڑے سے لوگوں نے نکالا ہے جو آج بھاگے پھر رہے ہیں کہ جناب انتقامی کارروائی ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کے پاس اگر اچھے سکول میں ہے تو اچھا روزگار ملتا ہے، عام لوگ بچارے ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، اچھے روزگار نہیں ملتا۔ ہم نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، ہم نے تعلیم میں ان کی مدد کرنی ہے۔ جو ہمارا احساس پروگرام ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام آیا ہے، 200 ارب روپیہ ہم صرف اور صرف خرچ کریں گے ان مشکل حالات میں اپنے نچلے طبقے کی مدد کرنے کے لیے۔ میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ اس ملک کا جو ریلوے سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، اور جو ہماری انویسٹمنٹ ہم اس ملک کے اندر سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ٹرین کی اور زیادہ پٹریاں، اور یہ جو ML1 کی آپ نے بات کی، یہ چائنا کے ساتھ جو ہم نے MOU سائن کیا ہے، یاد رکھیں چائنا اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ریلوے سسٹم چائنا کے اندر ہے۔ اور اس سے یہ جو شیخ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کراچی سے لاہور 8 گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی، 8 گھنٹے میں۔ اور چائنا کے اندر اب ایسی ٹرینز ہیں جو کراچی اور لاہور کا سفر 3 گھنٹے میں طے کرتی ہیں۔ تو یہ ٹرین اب آگے ایک بہترین طریقہ سفر کا، سڑکوں کے اوپر بھی کم ٹریفک ہوگا جتنی ہم زیادہ ٹرینیں چلائیں گے، اور پٹریاں اپنی بڑھاتے رہیں گے، جو بدقسمتی سے آزادی کے بعد جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا اس سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں اب اپنی ٹرینز کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور یہ جو ML1 ہے یہ سب سے پہلے انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور جیسے جیسے اس ملک کی ہم دولت بڑھاتے رہیں گے، سرمایہ کاری ہوتی رہے گی، اس کا ٹیکس کا نظام ٹھیک کرتے رہیں گے، جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا، آپ یہ یاد رکھیں کہ سارا پیسہ خرچ ہوگا عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے میں، جس میں بہترین طریقہ ہوگا کہ پاکستان کا ریلوے سسٹم ٹھیک کرے۔ بہت بہت شکریہ۔